لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی القرآن، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ اللہ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اس قرآن سے جوڑے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم چوتھا پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اور پارے کا اختتام ہمارا یہاں پر ہوگا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں۔ یعنی پارے کے آغاز میں سب سے محبوب چیز کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پر رشتوں کی حرمت کو پہچاننے کا تذکرہ۔ ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے کہ میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ زندگی گزاریں اس سرکل میں، اس دائرے میں جو شریعت کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے واضح کر دیا گیا۔ ہماری پسند وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہو۔ آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میری مرضی یہ ہے، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال کی ایسی اطاعت اور بندگی ہی ہمارے رب کو مقصود ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے کام ہیں جو میرا رب آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم اختیار کریں اور اپنی بندگی کے معیار کو خوبصورت بنائیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیکی کا درجہ ہم کیسے چاہ سکتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں، نیکی کے درجے کو ہم کیسے پہنچیں گے۔ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا کہ اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں صرف کرنا، بہترین اللہ کو دینا، زندگی میں سے جوانی اللہ کو دینا، بڑھاپا نہیں جوانی اللہ کو دینا، دماغی ذہنی صلاحیتیں مال بنانے یا دنیا کمانے میں کھپا کر اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کو دینا کافی نہیں ہے۔ صلاحیتیں، ذہانتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کریں تاکہ دین کے حصے میں معاشرے کی صرف تلچھٹ نہ آئے، کہ آپ کی جو بچی کھچی انرجیز ہیں زندگی کی صرف وہ دین کے لیے نہ لگے کہ جوانی کی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، اور جو بڑھاپے کی تلچھٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں ہم۔ بچی کھچی زندگی، بڑھاپے کی بیمار زدہ زندگی وہ صرف اللہ کے لیے دیں گے ہم؟ نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا جوان حصہ اپنے رب کی خاطر لگائیں۔ یہ بھی لن تنالوا البر کے مفہوم میں شامل ہے، اور اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے کہ محبوب ترین اولاد بھی اللہ کو پیش کر دی، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی پسند کا ایک سوٹ جو کہ نیا ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، اس میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ پرانا دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 97 آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کچھ آیات ہمارے لیے اتاری ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں کیا ایک بار بس ہم نے حج بیت اللہ کرنا ہے؟ آیت کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے اور پھر بڑھاپے میں حج کریں۔ ہرگز نہیں۔
اگر آپ کی استطاعت چاہے وہ مالی ہو، جسمانی ہو یا صحت کے حوالے سے ہو آپ کو حاصل ہے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کا یہ فرض اتاریں، اور اگر ہم اس سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ نے شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ جوانی میں ہی اس فرض سے ادائیگی حاصل کریں۔ حج ایک تربیت ہے، اور تربیت لینے کی عمر بڑھاپا نہیں جوانی ہی ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر حج کر لیا تو جوان بیٹیوں کی شادی، بچوں کی تعلیم، گھر کیسے بنائیں گے، یہ اتنے سارے کام ابھی تو ہم نے کرنے ہیں، بچوں کو باہر بھیجنا ہے، اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، پیسے کہاں سے آئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو حج فرضیت میں آتا ہے، فرض ہے، وہ فرضیت کے ساتھ مشروط ہے، وگرنہ اللہ کی ناراضگی کی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں، بیماری بھی نہیں، اور وہ کسی ظالم کے اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں۔ اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی اگر ہم حج کو مؤخر کریں تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، لیکن کیا ہم اس طرح ڈرتے ہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں تو اپنی دنیا کے خوف، حادثوں کے خوف، نقصانات کے خوف، ہمیں تو یہ خوف ہے، اللہ کا تو ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہمیں تو آخرت کی زندگی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈرنے کا حق جاننا ہے تو خلفائے راشدین کی زندگیاں پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح روتے تھے، کس طرح گڑ گڑاتے تھے نیکیاں کرنے کے بعد بھی، کس طرح اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے ان کے آنسو نکلتے تھے۔ ذرا اور آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کی رسی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ ہوا حبل اللہ المتین، اسے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے مضبوطی سے پکڑنا جو تمام اہل ایمان پر فرض ہے۔ اس رسی کو پکڑنے کے لیے سنت رسول پر عمل پیرا ہونا خود بخود شامل ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 104، نیکی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا یہ تو مولویوں کا کام ہے یا پھر دینی جماعتوں کا کام ہے، ہمارا تو یہ کام نہیں۔ بالکل نہیں، یہ پوری امت مسلمہ، مرد و زن، بوڑھے جوان، سب ہی کا کام ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، اب یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہو گئی۔ ہم میں سے ہر فرد کو آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے کرنا ہوگا۔ ہاں، اضافی طور پر جو گروہ اسے زندگی کا مشن بنا لے تو اس کے لیے فلاح اور انعامات کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف دینی جماعتیں ہی یہ کام کریں گی یا صرف مولوی حضرات ہی یہ کام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر آپ نیکی سے روکنے اور نیکی کرنے اور بدی سے روکنے کا حکم نہیں دیتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 105 کی طرف، اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا کہ تفرقے میں مت پڑو اور اختلافات میں مت پڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، وہ نجات پانے والا کون سا فرقہ ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ میں اور میرے صحابی جس فرقے پر ہیں وہی نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کن کو رول ماڈل بنانا ہے، ہم نے کن کے پیچھے چلنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔
اور ہم کس کو رول ماڈل بناتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اپنا احتساب اب آپ نے خود کرنا ہے۔ آیت نمبر 110 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آل عمران 110، آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ کے حق پہ فائز ہونے کی حلف برداری ہے یہ آیت۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ اس کو اپنا مقام اور ذمہ داری معلوم ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا، انسانوں میں سے اٹھایا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے وہ آیت کہ ہمیں امت وسط بنایا اللہ نے۔ بنی اسرائیل کی معزولی کے بعد ہماری اس منصب پر تعیناتی کی یہ آیت ہے۔ اس کا جواب ہر روز، اس کا جواب آخر ہر مسلمان مرد اور عورت کو دینا ہوگا۔ اس کی تیاری ہمیں بچپن سے کروائی جانی چاہیے کہ ہم بہترین کام کر سکیں۔ نیکی کی پہچان ہوگی تو نیکی کر سکیں گے اور اس کا حکم دیں گے، بدی معلوم ہوگی تو بدی سے بچیں گے نا۔ آج نیکی بدی کی پہچان گم ہو چکی ہے اور امت بدی کے سیلاب میں بے راہ رو ہو چکی ہے۔ آپ سوچیں کہ کس راستے پر ہم سب لوگ چل رہے ہیں۔ آج تو کسی کو برائی سے روکنے سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، اٹس نن آف یور بزنس۔ آج تو ہم کسی کو نیکی کرنے کا حکم نہیں دے سکتے اور بدی سے روک نہیں سکتے کہ اپنا راستہ ناپو، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ لیکن ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کر دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اسے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی کو اس کے بندوں سمیت الٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ حکم ہوا کہ اسی کے گھر سے شروع کرو، کیونکہ اس کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی پر نہیں تمتمایا، اسے غصہ نہیں آیا۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے دین میں کتنی برائیاں دیکھتے ہیں، لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں، دین پہ چل نہیں رہے ہوتے، دین کا ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں چین سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو برا ہی کہہ سکیں، ہمارے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 134 کی طرف۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ کیا ہے یہ کاظمین الغیظ؟ کاظمین کون ہوتے ہیں؟ غصے کو قابو کرنا اور لوگوں کے ساتھ معافی اور عافیت برتنا، یعنی لوگوں کو درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کسی کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ برداشت کر جائے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، اور بار بار اس ایک ہی بات کی تائید کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے افضل ہو، جسے بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا، آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ غصے کو قابو کیسے کرنا ہے؟ ہم نے نمبر 1 خاموشی اختیار کرنی ہے، تعوذ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کسی پر غصہ آ رہا ہو تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، اپنی پوزیشن بدل لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ بلا شبہ غصہ ایمان کو ایسے فاسد کرتا ہے جیسے الوا شہد کو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے بچو، بے شک یہ ایک انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں بھڑکتا ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کہ غصے کے بارے میں جو صرف حدیثیں ہیں، کس قدر زیادہ حدیثیں ہیں۔ اور غصہ جو ہے نا ایک مومن کا دشمن ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو پی جانے والا ہی اصل بہادر شخص ہے۔ ہم نے اب یہ دیکھنا اپنی زندگیوں میں کہ کس طرح ہم اپنے رشتوں کو صرف اس غصے کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے اخلاق کو خراب کر لیتے ہیں۔ اگر اس وقت صرف تھوڑا سا یہ سوچ لیں کہ اللہ کی نظر میں غصے کو پی جانے والے کتنے محبوب شخص ہیں، تو کاش ہم پھر اس پر عمل ہی کر لیں۔ یہ ایک وقتی جذباتی کیفیت ہے جس پہ انسان اگر قابو پا لے تو اس کے اندر بہت بہتری آ جائے گی اور وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 156۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت اہم رہنمائی ہے اور ایک خاص قسم کا عقیدہ ہے جو کہ اللہ تعالی ہم سے پکا کروانا چاہتا ہے۔ جی ہاں، جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کہنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کہنے کو شیطان کا عمل کہا ہے کہ اگر کہنے کے لیے شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ کیوں، کیسے، اس بات کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی اچانک حادثے پر یا کسی کی موت پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے روک لیتے تو وہ نہ مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع فرمایا ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں اور عقیدے کی انتہائی کمزوری کی علامت ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر تو دکھاؤ۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر یہ کر لیتا تو یہ بچ جاتا، اگر وہ ہو جاتا تو یہ بچ جاتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ایسی جاہلانہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ واقعی شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے اور دل کو حسرت اور اندوہ میں مبتلا کرتا ہے۔ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا، انسان کی تقدیر میں جو بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جنہیں رب ملتا ہے، جو رب کی خوشی میں راضی ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 148 میں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 152 میں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 159 میں پھر ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنے طریقے اللہ نے ہمیں بتا دیے، اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگیوں میں اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں، صبر کرنے والے بن کر، لوگوں کے ساتھ نیک رویہ کرنے والے بن کر، مومنین بن کر اور متوکلین بن کر۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے قرب کی یہی ذریعے ہیں اگر ہم چاہیں۔ ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں تو غزوہ احد کا قصہ آ رہا ہے یہاں پر، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ غزوہ احد سے ہمیں بہت سارے لیسن سکھاتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس سے؟ جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ جس ذمہ داری پر اللہ تعالیٰ متعین کرے اس سے ہٹ جانا، حکم عدولی کرنا شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ شدید، کیونکہ مال غنیمت کے لالچ میں مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی نا، اور نبی کے حکم کو بھول گئے تھے، تو اللہ، اور پھر جنگ احد جو ہے مسلمان ہار گئے تھے۔ کتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے اپنا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا، جو ذمہ داریاں دیں، ایک لمحے کے لیے وہ اس کو بھول گئے تھے مال غنیمت کی محبت میں۔ اللہ کے ہاں امتحان اتنا کڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ نے غلطی کر کے شدید نقصان اٹھایا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ کے نبی نے جو سنت اختیار کر کے ہمیں دکھائی اولاد اور قوم کی تربیت کے لیے، ہم بھی تو اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور پھر ہماری امت نے بھاری نقصان ہی اٹھایا ہے نا۔ ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں
کہ ہمیں کن کن باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، احکامات دیے، ہم ان کو بھلا دیتے ہیں اور پھر پوری امت مسلمہ آج ایک نقصان میں گرفتار ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آگے چل کر ہمیں اللہ پاک لیڈرشپ کے اوصاف بتا رہے ہیں، جنگ احد کے اندر ہی بتا رہے ہیں۔ نرم مزاجی، کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ گھر ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی جماعت ہو، یا کوئی ملک و ملت کا سربراہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، نرم مزاجی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تند خوئی اور سخت غیری یا سخت مزاجی، ایسے لوگوں سے دور بھاگ جاتے ہیں باقی لوگ۔ ایک لیڈر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ قصور معاف کر دے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا کسی ملک کا لیڈر ہو، اسے چاہیے کہ وہ قصور معاف کرے لوگوں کے، اللہ کے حضور دعائیں مغفرت کرے اپنے ساتھیوں کے لیے، اور گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو مشورے میں شریک رکھے اور مشورے کے نتیجے میں کوئی بات طے کرے۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے اور اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے خود کو دور رکھے۔ ایسے ہوتی ہیں ایک لیڈر کی کوالٹیز۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 173۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کلمات کہے، اور یہ سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے بھی پھر یہی کلمات کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ عین یہی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی درپیش تھی۔ تمام اتحادی فوجیں ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھیں۔ وہ ڈر کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر ڈٹ گئے اس بات پر، اس کلمے پر، اور پھر اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ اور یہ کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈراتا ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ ہی سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب عمران ہو، صاحب ایمان ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا اور اس سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے۔ اللہ نے خود یہ اپنے قرآن میں بتایا ہمیں، سورہ آل عمران 190 اور 194 میں، کائنات پر غور و فکر کرنے والا جو ہے وہ سب سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیاں زمین اور آسمان میں دیکھتا ہے، ان پر غور و فکر کرتا ہے، تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، پھر شکر گزار ہوتا ہے اس کی بے حساب نعمتوں کو دیکھ کر، مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہی مومن ہوتا ہے اور یہی عالم دین اور دنیا ہوتا ہے۔ ایسا ہی شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے جو دنیا پہ غور و فکر کرے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلیں تو شادی میں مہر کی ادائیگی کا حکم اللہ تعالیٰ ہمیں خود دے رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مہر کو طلاق سے متعلق سمجھا جاتا ہے، اور اکثر آج کے اتنے ماڈرن دور میں بھی صرف اور صرف شرعی حق مہر باندھا جاتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اہم ترین فرض جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، اور فضول چیزوں میں ڈھولکی، تیل، مایوں، مہندی، جہیز، اس پہ تو ہم لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، اور مہر رکھیں گے صرف 32 روپے یا 500 روپے آج کے دور کے مطابق، کہ یہ جو ہے نا شرعی مہر ہے، جس میں کہ 5 کلو ٹماٹر بھی نہ آئے۔ یہ ہے عورت کی حیثیت۔ مہر ہمیشہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق، جس کو کہ وہ سہولت سے ادا کر سکے، اور مہر کس لیے ہوتا ہے؟ لڑکی کی عزت افزائی کے لیے، اس کی چاہت اور اس کی قدردانی کا اظہار ہے، جسے اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ اسے خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم ہے، اور نہ ہی دباؤ ڈال کر اسے معاف کروائیں۔
یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے پہلی ہی رات دباؤ ڈال کر یا چکنی چپڑی باتوں سے اس کو معاف کروا لے. یہ تو مردانگی کی شان کے خلاف ہے. یہ حکم اللہ تعالیٰ نے، مہر کا حکم جو ہے نا اللہ نے باندھا ہے، اس کو خوش دلی سے اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. اچھا جی، اب کیا ہے کہ جہاں شادیاں نہیں ہوتی تو ظاہر ہے مہر اور طلاق کے احکامات بھی پھر ہم اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کرتے، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں کرتے. اسی لیے آج دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہیں، ہر طرح کے نقصان اٹھا رہے، نہ صرف امت کے طور پر بلکہ اپنی معاشرتی زندگی میں بھی ہم جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم نہیں کرتے اور جو نہیں کرنے کے وہ ہم کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ نساء پر. یہ بھی ہمارے چوتھے پارے کا ہی حصہ ہے، اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے. اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے. جی ہاں، یہ آیت اور اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت بھی اللہ سے ڈراتی ہے اور موت تک ایمان کی حفاظت کی تاکید کرتی ہے. خوشی کے موقع پر تو شیطان تاک تاک کر حملے کرتا ہے، غافل اور مست کر دیتا ہے. اسی لیے زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اللہ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے. ڈھیر سارے نئے رشتے اس موقع پر بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم اس پہلی ہی آیت میں ہے کہ سب اللہ سے ڈریں. ہم تو ایک دوسرے سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار رہے ہیں نا، حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اگر اللہ سے ڈریں تو ہمیں کسی اور سے نہ ڈرنا پڑے. ہمارے ہاں شادیاں کس قدر بے خوفی سے ایسے ہوتی ہیں کہ تمام باتیں اللہ سے بے خوف ہو کر ہم شادیوں کی تمام رسمیں کرتے ہیں. ہماری خوشی کا احساس ہی ہماری جو ہے نا رسوم اتنی غلط اور ہندوانہ رسوم سے متاثر ہیں کہ اللہ کا خوف تو کہیں دور چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر خوشیوں کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری اور ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہو، زندگی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ آغاز کر رہے ہو، تو پھر آپ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی میں قدم رکھو. لیکن نہیں، ہم ساری نافرمانیاں اللہ کی کر کے بس عورت کے اوپر، لڑکی کے اوپر آخر میں قرآن اس کے سر پہ اٹھا کے اس کی رخصتی کر دیتے ہیں کہ قرآن کے سائے میں رخصتی ہو گئی. اس میں اتقوا اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سارے گناہ کے کام کر کے اللہ کا حکم تو اتقوا اللہ کا ہے کہ اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. لیکن ہم ساری نافرمانیاں کر کے بس قرآن اگر کوئی سر پہ رکھنا بھول گیا تو ہر طرف کوہرام مچ جاتا ہے، قرآن کدھر ہے، قرآن کدھر ہے. قرآن تو پڑھنے کے لیے تھا، عمل کرنے کے لیے تھا، سر پہ رکھنے کے لیے تو نہیں تھا. ذرا آگے چلتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 14. اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کو کی حدود کچھ بتائی ہیں ہمیں کہ اللہ کے مقرر کردہ احکام کی خلاف ورزی یا تجاوز کرنا گناہ عظیم ہے. وراثت کے مفصل احکامات اس صورت میں ہمیں بتائے گئے ہیں کہ وراثت مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. میراث ہر صورت میں تقسیم ہونی چاہیے، خواہ کتنی ہی کم کیوں نہ ہو. میراث کا پورا مال قابل تقسیم ہے، منقولہ، غیر منقولہ، زرعی، غیر زرعی، آبائی اور غیر آبائی کی کوئی تقسیم اس میں نہیں، سب کچھ تقسیم ہوگا. میراث کا حق موت کے بعد پیدا ہوتا ہے، زندگی میں نہیں. جو من مانی تقسیم ہوتی ہے کہ زیور آپس میں ہی بیٹھ کر خود ہی بٹوارا کر لے کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے، یہ میں لے لوں، یہ تم لے لو، یہ سب طے شدہ حق کے مطابق ادا ہونے چاہیے. خود ساختہ اپنی مرضی سے نہیں ہونے چاہیے کہ خاندانی رسم و رواج کے مطابق ایسا کر دیا. نہیں، جو کوئی بھی میراث کے قوانین کی پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری، اور جو کوئی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے دوزخ کی وعید. انشاءاللہ یہ ہم 5ویں پارے میں پڑھیں گے. میراث کے قوانین باقی ان کو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور وراثت کے قوانین کو فرض کہا گیا ہے، وراثت کو مقرر کرنا، میراث کے احکامات کو فرض کیا گیا ہے ہم پر. یہ بات غور کریں، اس پہ غور طلب بات ہے. یہ نہیں ہے کہ بس یہ کر دیا اس کے مطابق، ٹھیک ہے یہ ایک بات تھی ہم نے سن لی. نہیں، جس طرح نماز فرض ہے، میراث کے قوانین اس طرح فرض ہیں ہم پر. اور پھر اگر ہم ان میں اپنی مرضیاں کرتے ہیں
تو پھر شدید جہنم کی وعید ہمیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی نافرمانی سے بچیں اور بہترین انصاف قائم کر سکیں اپنی اولادوں کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اطاعت اور بندگی کی حقیقی تصویر پیش کرنے والا بنائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔